اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، سپاہ سالار بھی کروائے گا۔ پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالادستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ، سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days، یہ نہیں کہتا کہ within 90 days، not later than 90 days۔ مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیوں، آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے، وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے، وہ فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا، پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے، اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں۔ تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا اور یہ میرا موقف ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درآمد خود ہی ہوگا۔ یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی، ہماری آئینی سوچ کا بھی، کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ۔ وہ فیصلہ، اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کی فیصلے سے، کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن ہو۔ یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے۔ یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے، عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے، اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے، سپاہ سالار بھی کروائے گا، پرائم منسٹر بھی کروائے گا، سب کروائیں گے۔ اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشنز نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے، جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا، لا منسٹر نے تو کہہ دیا، انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا، اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو، میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت، وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا یہ تم نے بیان دیا، آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو، وہ یہاں یا نہ کرے گا، ہاں ہی کرنی پڑے گی تو وہیں کنوکٹ ہوگا۔ اگر وہ نہ کرے گا تو نیکسٹ ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے۔ وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسمبلی میں، وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا، اور نیکسٹ ڈے ہی ول بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس مے بی ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ، جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا، اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا۔ یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے۔ اینڈ وی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن، with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. اگر یہ ڈیفائنس سپریم کورٹ کی سپاہ سالار اور اس کے ادارے کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپاہ سالار ہمارے ساتھ ہے، پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے، کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے۔ The Supreme Court has to be obeyed, and we have to support this particular effort of forcing people and the powerful institutions to obey
the Supreme Court and the Chief Justice. جو ادارہ ہے عدلیہ کا، اس میں بہت بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، اور یہ یہاں تک دراڑ پڑ گئی ہے کہ اس ادارے کا اب یکجا ہو کے کام کرنا، اپنے فرائض کی انجام دہی کرنا بھی سپریم کورٹ کے لیول پہ ناممکن ہو گیا لگتا ہے. اور اب یہ عالم ہے کہ آپ بینچ کی تشکیل دیکھ کر اور بتا سکتے ہیں یہ فیصلہ کس طرف ہوگا. دو گروپ ہے، ایک الف ایک بے. اب الف کے اگر ایک بینچ پہ 3 جج ہو اور بے گروپ کے 2 تو آپ بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا. اگر الف کے 4 ہوں اور بے کے 3 ہوں تو آپ بتا سکتے ہیں فیصلہ کیا ہوگا. یہاں تک یہ معاملہ گر چکا ہے. اب اس میں اس کے ساتھ معاشرتی انتشار بھی ہے. معاشرے میں سیاسی جماعتیں ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. معاشرے میں ادارے ہیں تو ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. اور اس وقت پارلیمان اور عدلیہ کے درمیان ایک تاریخی جنگ شروع ہوئی ہے. عدلیہ ایک قانون کی تشریح کرتی ہے، دوسرے دن پارلیمان اس کو تبدیل کرنے لیجسلیشن لے آتی ہے. وہ لیجسلیشن لے آتی ہے عدلیہ اس کو اور دوسری طرح مختلف انداز میں اس کی تشریح کر دیتی ہے. اور یہ کیٹ اینڈ ماؤس کھیل چل رہا ہے. اس طرح کی جو دراڑیں ہیں وہ پاکستان کے ماتھے پر ایک بزرگ ترین شخص کے چہرے پر جس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں وہ اس طرح کا پاکستان کا عالم ہوا ہر کسی ہرکی کے ساتھ. پولیٹیکل سیاسی امور کو سیاست میں رہنا چاہیے لیکن یہ جوڈیشری میں بھی داخل ہو گئے. جوڈیشل امور کو عدالتوں میں رہنا چاہیے لیکن وہ پارلیمان میں بھی اور انتظامیہ میں بھی داخل ہو گئے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہم جس چیز کو احساس نہیں کر رہے کہ ہم کون سی قوم ہے. ہم وہ قوم ہے جس نے اپنی اس 70 سال میں اس طرح کھایا پیا، نعرے لگائے، ہوائی فائرنگ کر کے نمائشی ہم نے کنزیومرزم کی. ہم اب اتنی بڑے قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگلی 4 نسلیں ان کی کمائی جو انہوں نے کمانا ہے وہ ہم کھا چکے ہیں. ڈکار بھی نہیں مارا، وہ قرضے ادا کرتے رہیں گے. اگلی 4 نسلیں وہ جو کمائیں گے وہ ہم نے جو لگا دیا، کھا لیا، ڈکار مارے، پارٹیاں کی، دعوتیں کی، ہلا گلا، شور شرابہ، ہوائی فائر، وہ جو کچھ ہم ہیرے جواہرات ہم نے خریدے، مرسڈیز گاڑیوں میں نہیں بیٹھے، اس سے نیچے بات ہی نہیں کی. امپورٹ کیے، امپورٹ کرنے سے ان کو ہمیں اور قرضے چڑھے. یہ قرضے جس
ہماری نسلوں نے, میرے بیٹے نے, میرے پوتے نے, میرے پڑ پوتوں نے جو دینے ہیں وہ ہم کھا چکے ہیں. چین میں جب چین ایک بھوکا غیر ترقی یافتہ ملک تھا, وہ چائے منگاتے ہی نہیں تھے, وہ وائٹ ٹی پیتے تھے, کہتے تھے وائٹ ٹی ہے. وائٹ ٹی کیا ہے؟ ابلا ہوا پانی بغیر پتی کے, پتی نہیں افورڈ کر سکتے. وہ ابلے ہوئے چاول ان کی مین ڈش ہو جاتی تھی, وہ نہیں افورڈ کر سکتے تھے. نہیں انہوں نے اس طرح کھایا کہ وہ چرگے بھی کھا رہے ہوتے, وہ تکے بھی کھا رہے ہوتے, وہ اور نعرے لگا رہے ہوتے اور خوش ہوتے ہی, سوچتے ہی نہ کہ کس کے منہ سے نوالا نکالا جا رہا ہے. اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بڑے بڑے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریباں ہیں, تو ہمیں آج سوچنا ہے. پہلی بات میں سمجھتا ہوں جو میں عرض کروں گا, میں مختصر میں ختم کر رہا ہوں اس کو. پہلی بات ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا اس ملک میں آئین کی برتری اور بالادستی ہونی ہے کہ نہیں ہونی. یعنی اور کور ایشو یہ ہے کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں. کیا آئین کا یہ تقاضا ہے کہ نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے کہ اصل ایشو یہ ہے, جب بھی آپ اس پہ سوچیں گے کہ الیکشن 90 ڈیز میں ہونے چاہیے کہ نہیں, اور اس کو الجھا دیا گیا ہے کہ بینچ 7 ممبر بینچ تھا, 5 ممبر بینچ تھا, بینچ کس نے اپوائنٹ کرنا تھا, فل کورٹ بینچ کیوں نہ ہوا, فل کورٹ لاتے, فل کورٹ 15 کا اگر چیف جسٹس بندیال بنا بھی دیتے تو دوسرے گروپ نے کہنا تھا 2 بندے ان سے نکالو کیونکہ ورنہ ان کی میجورٹی نہیں بنتی, 15 میں میجورٹی بندیال صاحب کی رہتی ہے. وہ انہوں نے دوسروں نے کہنا تھا یہ اعجاز احسن کو اور نقوی صاحب کو نکالو, وہ پھر اب 13 جب رہ جاتے, 13 میں ان کی میجورٹی ہو جاتی. اب 13 میں جب ان کی میجورٹی ہوتی تو اس گروپ پہلے گروپ سے یہ آواز اٹھتی کہ اگر اعجاز احسن کو اور نقوی صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ریفرنس کر دی تھی اور پرائما فیسی ویو دے دیا تھا چیف جسٹس کو لکھ کے کہ اس پہ سو موٹو کرو, تو جن ججز نے 4 ججز نے اپنی حتمی اوپینین دے دی ہے, اطہر بن اللہ, مندو خیل, منصور علی شاہ اور یحییٰ افریدی, ان کو نکالو. اب وہ نکال دو تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی ہے. اب یہ کہاں رکنا, یہ ڈائیورژنری ہے, یہ بات ڈائیورژنری ہے کہ بینچ کس نے بنانا ہے. بھائی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کراؤ, سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. آئین کہتا ہے الیکشن not later than a date in 90 days. یہ نہیں کہتا کہ within 90 days, but not later than 90 days. So اصل ایشو یہ ہے, اس کو ڈائیورٹ اس سے کرنے کے لیے, ڈائیورژن کے لیے مختلف ایشوز اٹھائے گئے ہیں. اب اس میں جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو, میں پہلے دن سے کہتا رہا ہوں, یہ میں آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. مجھے 1.5 مہینہ پہلے میڈیا نے پوچھا کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد ہو جائے گا. میں نے کہا کیوں, آپ کو کیوں شک ہے؟ کہ جی وہ فوج کہتی ہے ہم نفری نہیں دے سکتے, وہ رینجر والا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے ہم رینجر نہیں دے سکتے, وہ کیا فائنانس منسٹر کہتا ہے میں پیسے نہیں دے سکتا, پرائم منسٹر کہتا ہے کہ اس بینچ کو نہیں مانتے, اور اس کا بھائی بھی یہ کہتا ہے جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے ہم تو بینچ کو نہیں مانتے تو اس کا فیصلہ کیسے مان سکتے ہیں. تو یہ تو حکومت اس پہ فیصلے پہ عمل ہی نہیں کرے گی. میں نے کہا, اور یہ میرا موقف ہے, کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو حتمی ہو اس پہ عمل درآمد خود ہی ہوگا,
یہ کوئی کرشمہ ہے ہماری آئین کا بھی, ہماری آئینی سوچ کا بھی, کہ جو سپریم کورٹ نے لکھ دیا اور وہ فائنل فیصلہ ہے 1 مارچ 2023 کا, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن کراؤ. وہ فیصلہ, اس میں ترمیم تھوڑی سی ہوئی ہے 4 اپریل کے فیصلے سے, کہ انہوں نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ 14 مئی تک الیکشن ہو. یہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. یہ بس یہ سافٹ پاور آف دی کورٹ ہوتی ہے, عدالت کی سافٹ پاور ہوتی ہے, اس کو بندوقیں توپوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر لکھ دیا ہے کورٹ نے اور عمر عطا بندیال نے کہ الیکشن 14 مئی کو ہوں گے, تو الیکشن 14 مئی کو ہوں گے. سپاہ سالار بھی کروائے گا, پرائم منسٹر بھی کروائے گا, سب کروائیں گے. اور اگر کوئی پرائم منسٹر یا 3-4 لوگ اس کوشش میں پائے گئے کہ الیکشنز نہ ہو اور سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کیا جائے, جیسے پرائم منسٹر نے تو کہہ دیا, لا منسٹر نے تو کہہ دیا, انٹیریئر منسٹر نے تو کہہ دیا, اب جس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کو, میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب طلب کرے گی عدالت, وہ آئے گا تو اس سے پوچھا جائے گا, یہ تم نے بیان دیا, آپ نے بیان دیا کہ آپ مانتے ہی نہیں سپریم کورٹ اور اس فیصلے کو. وہ یہاں یا نہ کرے گا, ہاں ہی کرنی پڑے گی, تو وہیں کنوکٹ ہوگا. اگر وہ نہ کرے گا تو نیکسٹ ڈے ایویڈنس بلا لیا جائے گا اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. وہ جو ٹیپ چلتی ہے قومی اسمبلی میں, وہ ٹرانسکرپٹ وہ منگا لیا جائے گا, اور نیکسٹ ڈے ہی ول بی کنوکٹڈ اینڈ سینٹنس مے بی ٹل دا رائزنگ آف دی کورٹ, جس طرح یوسف رضا گیلانی سے ہوا, اور 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوگا. یہ ان کو پتہ لگنا چاہیے. اینڈ وی اسٹینڈ ود دی کانسٹیٹیوشن, with accountability in accordance with the Constitution, with the Supreme Court and the orders of the Supreme Court, and we may have to march. اگر یہ ڈیفائنس سپریم کورٹ کی سپاہ سالار اور اس کے ادارے کی طرف سے بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور اس وقت یہ بڑے مطمئن ہے کہ سپاہ سالار ہمارے ساتھ ہے. پر میں کہتا ہوں اگر یہ آرڈر سپریم کورٹ کا رہے, کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے جو اس کو ڈیفائی کر سکتی ہے. The Supreme Court has to be obeyed, and we have to support this particular effort of forcing people and the powerful institutions to obey the Supreme Court and the Chief Justice. Thank you. بہت شکریہ چوہدری صاحب. میں تھوڑا سا شبر رضا رضوی صاحب نے ریکویسٹ کی ہے, ہاں جی, میں ان کو ذرا جانا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو